سورۃ النحل کی آیت نمبر 75۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی اللہ رب العزت نے ایک مثال ایک ایسے غلام کی جو مملوک ہو، لا يقدر على شيء، جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، وَبَلْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ شخص جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، بس وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ انسانوں کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثلا، اور بیان کی اللہ رب العزت نے ایک اور مثال، رجلین، دو مردوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر على شيء، اور کسی چیز کا اختیار بھی نہیں رکھتا، وهو كل على مولاه، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جس طرف بھی اس کو بھیجا جاتا ہے وہ خیر لے کر نہیں آتا۔ هل یستوی ہوا، کیا برابر ہے یہ اور وہ شخص، من یأمر بالعدل، جو عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے موحد اور مشرک کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے ان لوگوں کی تردید کی جو شرک کرتے ہیں اور شرک کرنے کے لیے اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی طرح ہے جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ اکیلے سارے کام نہیں کر سکتے، ان کو اپنے وزیر مشیر رکھنے پڑتے ہیں، تو اللہ کے نیچے بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ وہ اس بھونڈی مثال کے ذریعے، بے تکی مثال کے ذریعے اللہ کے ساتھ شرک کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو منع کیا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے تم مثالیں مت بیان کرو، تمہاری اتنی ہمت نہیں، تمہارا اتنا علم نہیں، اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں کہ تم اللہ کی مثالیں بیان کر سکو۔ ہاں فرمایا سننی ہے تو سنو موحد اور مشرک کی مثال کیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں جو مثال بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص مملوک غلام ہے،
غلام بھی ہے، کسی کی ملکیت کے اندر بھی ہے، یعنی موجودہ صورتحال اس کی یہ ہے کہ وہ غلام ہے۔ اور لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ قدرت نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپاہج یا مفلوج ہے، بلکہ مطلب یہ کہ وہ کسی قسم کے اختیارات کا مالک نہیں۔ خرید و فروخت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، مال و دولت اپنے پاس جمع نہیں کر سکتا، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اچھا رزق، اچھی روزی، حلال روزی وافر مقدار میں نصیب کی، اور وہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے ہر اچھی جگہ پر خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک سوال کرتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہاری سینس کیا کہتی ہے، تمہارا تجزیہ اور تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ ہر عقل مند انسان اس کا جواب نفی میں دے گا، وہ کہے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ پاک نے اس دلیل کے قائم ہونے پر، اس واضح دلیل کے، کھلے عام دلیل کے سمجھ آ جانے پر فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ لیکن تجزیہ کیا قرآن کریم نے کہ بل اکثرہم لا یعلمون، انسانوں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنی واضح مثال سامنے آنے کے باوجود لا یعلمون بن جاتے ہیں، جاہل بن جاتے ہیں، وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی مثال ایک موحد اور مشرک کی ہے کہ موحد ایسا ہے جیسے اس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کے اختیارات دیے اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے، اور مشرک ایسا ہے کہ جیسے وہ بالکل ایک غلام بنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے، وہ اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مثال توحید اور شرک کی ہے۔ اللہ رب العزت تمام تر اختیارات کا مالک ہے، پوری کائنات کا قادر مطلق، مختار کل صرف اور صرف اللہ ہے، اور جن جن کو یہ اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہیں وہ سب تو اللہ کی مخلوق ہے، مملوک سے بھی اگلا درجہ مخلوق ہے۔ جو غلام ہوتا ہے یا مملوک ہوتا ہے وہ بھی جو اس کا مالک ہے اس نے اس کو پیدا نہیں کیا ہوتا، لیکن اللہ نے تو سب کو پیدا کیا ہے۔ تو کیسے فیصلے کرتے ہو کہ خالق اور مخلوق کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتے؟ اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو ہی، مخلوق کو ہی، فرشتوں کو، جنات کو، انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء اللہ کو اللہ کا ساجی اور شریک بنا دیتے۔ کیسے فیصلے کرتے؟ چنانچہ فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتے ہیں کہ مثال عبداً مملوکا، ایک ایسا غلام جو ملکیت میں ہے۔ غلام ویسے ہی ملکیت میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مملوکاً کہہ کر اس کی غلامی کو اور واضح کر دیا، وہ پوری طرح غلام ہے اور اس قدر بے بس ہے کہ لا یقدر علی شیء، کسی چیز کے اختیارات کا مالک نہیں، کوئی اختیار نہیں اس کے پاس۔ چنانچہ پہلے زمانے میں جب شخصی غلامی کا تصور تھا تو اس وقت غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا، وہ اگر باہر جا کے کوئی تجارت کر کے کوئی 4 پیسے کما بھی لیتا تھا تو ان پیسوں کا مالک بھی اس کا مالک ہی ہوتا تھا، غلام نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی مرضی سے بیع و شراء نہیں کر سکتا تھا، کسی فیصلے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ایک طرف یہ غلام ہے، یہ مملوک ہے جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسری طرف وہ رزقناہ منا رزقا حسنا، جس کو ہم نے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں سے اعلانیہ پوشیدہ ہر طرح خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنے کے دونوں درجے اللہ پاک نے بیان فرمائے، خفیہ بھی، اعلانیہ بھی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلانیہ خرچ کرنے والا
خفیہ خرچ کرنے والا اعلانیہ خرچ کرنے والے سے بہتر ہے۔ مفہوم اس کا یہ کہ اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، خفیہ طور پہ۔ لیکن یہ وہاں پہ ہے جہاں ریاکاری، دکھلاوے، نام و نمود اور شہرت کے جذبات ہوں کہ میں خرچ کروں اور لوگ کہیں واہ واہ بڑا سخی ہے، وہاں خفیہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور جہاں معاملہ ایسا ہو کہ لوگ بدگمانی کریں کہ یہ شخص تو فرائض بھی ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، صدقہ فطر بھی نہیں دیتا، قربانی بھی نہیں کرتا، وہاں انسان کو اعلانیہ کرنا چاہیے تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ یہ تو فرائض بھی ادا نہیں کر۔ جیسا کہ ہمیں فرض نماز کے متعلق کیا کہا گیا کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ فرائض کو ادا کر رہا ہے، اس میں نام و نمود یا شہرت دکھلاوا نہیں ہے، لیکن بدگمانی سے بچنا ہے کہ کوئی یہ بدگمانی نہ کرے کہ یہ فرض ہی ادا نہیں کرتا۔ لیکن نوافل اور سنتوں کے متعلق کیا فرمایا کہ کوشش کرو کہ گھروں کے اندر ادا کر۔ آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کے اندر بھی نوافل اور سنتوں کا اہتمام کیا کرو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ فرائض اخراجات، بیوی کا خرچ، بچوں کا خرچ، والدین پہ خرچ، بھائی بہن اگر نادار ہیں تو ان پہ خرچ، اسی طرح زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، اس کی کوشش کرنی چاہیے اعلانیہ پتہ چلے لوگ۔ اور اس کے علاوہ نفلی صدقات، خیرات، عطیات کسی کو دینے ہیں تو اس کے متعلق افضل یہ ہے کہ وہ خفیہ طور پہ دیے جائیں، لیکن اس میں بھی اگر ترغیب کا پہلو ہو کہ میں خرچ کروں تاکہ دوسرے بھی خرچ کریں تو اس جذبے سے نفلی صدقات بھی انسان اعلانیہ کر سکتا ہے۔ دونوں صورتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں هَلْ يَسْتَوُونَ، بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو چونکہ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے کہ نہیں برابر ہو سکتے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ، دلیل ثابت ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ صحیح یہی ہے کہ مشرک وہ بندھا ہوا غلام ہے اور موحد اور توحید والا ایک آزاد انسان ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، اس کے باوجود اکثر انسان جانتے نہیں۔ آج جس اکثریت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اکثریت بہت بڑی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں اکثریت تو وہ ہے جو لا یعلمون، بے علم ہے، جاہل ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ دوسری مثال بیان فرمائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو گونگا ہے، ظاہر ہے اس کی زبان نہیں، وہ بہت سارا اپنا معافی ضمیر بیان ہی نہیں کر سکتا، اپنے دل کی بہت ساری باتیں وہ کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کو سمجھا نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اختیارات کا بھی مالک نہیں، پھر وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے آقا پر، کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور اس طرح اس کا بے وقوف قسم کا آدمی ہے کہ جس طرف جاتا ہے خیر لے کے نہیں آتا، ہر طرف نقصان ہی اٹھا کے آتا ہے۔ وہ ایسا بد نصیب ہے کہ کسی حال میں اس کو خیر بھی نہیں ملتی۔ اور دوسری طرف فرمایا وہ آدمی ہے کہ جو سیدھے راستے پر بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی سیدھے راستے کا حکم دیتا ہے۔ تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تو یقیناً جواب کیا ہوگا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی مثال ہے موحد کی اور مشرک کی۔ موحد ایسا ہے جو خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے، دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور مشرک ایسا ہے جیسے کوئی گونگا ہوتا ہے، جیسے کوئی اپاہج اور مفلوج ہوتا ہے، وہ اپنے مالک پر بھی بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے، کسی طرف سے کوئی اچھائی کا پیغام لے کر ہی نہیں آتا۔ فرمایا وضرب اللہ، اور اللہ پاک نے مثال بیان کی رجلین، دو مردوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، بول نہیں سکتا، لا یقدر علی شیء،
کسی چیز کے اختیارات کا بھی مالک نہیں، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى، اور وہ اپنے آقا اور مالک پر بوجھ بھی بنا ہوا، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جدھر منہ کرتا ہے وہاں سے خیر نہیں لاتا، نقصان ہی کھا کے آتا ہے، کچھ شر ہی لے کے آتا ہے۔ فرمایا هَلْ يَسْتَوِي هُوَ، کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدل اور انصاف کا حکم کرتا ہو، برابری اور اعتدال کا حکم کرتا ہو، جو انتہا پسندی کی طرف نہ جاتا ہو، جو کسی سائڈ پر غلو نہ کرتا ہو، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر بھی گامزن ہو، گویا خود بھی سیدھے راستے پہ ہے، دوسروں کو بھی سیدھے راستے کا حکم دے رہا، تو کیا یہ اور پہلا شخص برابر ہو سکتے؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ایسے ہی موحد اور مشرک یہ نہ دنیا کے اندر ایک جیسے ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ایک جیسے ہو سکتے۔ تو جہاں دنیا کے اندر یہاں فیصلے نہیں ہیں، یہ عمل کی جگہ ہے، آخرت کے اندر اللہ حکم دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ تو توحید والے الگ ہوں گے، شرک والے الگ ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توحید کا یقین نصیب فرمائے۔ بڑا ہی اچھا بول ہے جو بولتے بولتے اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حاجی صاحب ہم سے جدا ہو گئے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ توحید ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک بہت بڑا خلا ہے جو اللہ کی ذات ہی پر کر سکتی، ورنہ ایسے بندے صدیوں میں پیدا ہوتے، صدیوں میں پیدا ہوتے۔ 75 سال جن کی زندگی صرف اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے گزری، اللہ کی محبت بیان کرتے ہوئے گزری۔ آخری پیغامات بھی یہی کہ لوگوں سے کہو اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے تعلق جوڑے۔ اور پھر میرے دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آخری وقت کے اندر بادشاہ وقت کے ساتھ عداوت ہو گئی، اس نے پابند سلاسل کر دیا، لوگ بھی مجبور تھے، حکومتوں کے محکوم تھے۔ کسی نے کہا احمد بن حنبل تیرے ساتھ ہے کون؟ اکیلا ٹکر لیتا پھر رہا، تیرے ساتھ ہے کون؟ تیرا ساتھ کون دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ بتائے گا میرے ساتھ ہے کون۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا، جس جنازے کو دیکھ کر سینکڑوں نہیں ہزاروں یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے اس جنازے کو دیکھ۔ تو آج میرے دوستو، آپ حضرات میں سے بھی بہت ساروں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، اتنا بڑا جنازہ، تاریخی جنازہ، شاید ملک کی تاریخ کا ایک بڑا جنازہ تھا، اس میں لاکھوں انسان تھے۔ اللہ پاک ان کی قبر یقیناً وہ نور سے منور ہے، لیکن ہم لوگ بہت ساری برکات سے محروم ہو گئے۔ شیخین حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، مائی صاحبہ جنہوں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا، ان کو سنبھالا، پرورش کی، ساری زندگی ساتھ نبھایا، وہ آپ کے وصال پہ زار و کتار رو رہی تھی۔ تو شیخین نے تسلی دی کہ اماں جان حوصلہ رکھیں، اللہ کے محبوب اچھی حالت میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا مجھے ان کا اس بات کا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ تو یقیناً بہت اچھی حالت میں ہے، بہت اچھی جگہ میں ہے، میں رو تو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک وہ حیات تھے وحی کی برکات اتر رہی تھی، اب وہ پردہ فرما گئے، ہم وحی کی برکات سے محروم ہو گئے۔ حاجی صاحب تو یقیناً اچھی حالت میں ہے، لیکن جو برکات رحمتیں ان پہ اللہ کی طرف سے اتر رہی تھی، امت ان بہت ساری برکات سے محروم ہو گئی۔ اللہ پاک وہ برکات کسی اور کے ذریعے ہمیں دوبارہ نصیب فرما دے۔ تمام حضرات ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ اللہم الحمدللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مولا کریم یا ذل جلال والاکرام جو آج پڑھا گیا یا اللہ جو درس قرآن ہوا طلبہ عزیز جو پڑھائی کریں گے یا اللہ اس سب کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃ نصیب فرما آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما آپ کے توسل سے تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اہل بیت ازواج مطہرات بنات اطہار شہداء احد بدر شہداء کربلا اور اللہ پاک بزرگان دین مشایخ امت فقہاء امت محدثین امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے جو موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گے اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما بالخصوص حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما اے ارحم الراحمین تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا سب کے درجات کو بلند فرما سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما بلند سے بلند درجات عطا فرما اے مولا کریم حجی صاحب کی اگلی تمام منزلیں آسان فرما اے ارحم الراحمین ان کے انوارات فیوزات ہمارے سینوں کو منور فرما اے ارحم الراحمین ان کو کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما اے اللہ ساری زندگی تیری محبت میں تڑپتے رہے اے اللہ اپنی محبت کا جام پلا کے سکون نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک کو وہ کڑن وہ چبن وہ درد اور فکر نصیب فرما جو حاجی صاحب کے سینے میں آپ نے رکھا تھا اے اللہ امت کی فکر نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم